المقدس. ارشاد فرماتے مولا کہ نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جو بخشا نہ گیا ہو. کسیئۃ لا تغفر، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الآباء ثلاثۃ، آبا تین ہیں. آبا کا مطلب جیسے ابو البشر ایک جناب آدم، ایسے دو اور بھی ہیں، ایک الجان اور ایک ابلیس کا مخص شیطان. یہ تینوں ہیں، یعنی ایک جد امجد انسانوں کے، ایک جد امجد جنوں کے، اور ایک ابلیس کی اولاد میں ابلیس ان کا جد امجد. حالانکہ ابلیس اور جن ایک ہی نسل کے ہیں، مگر امام نے اس روایت میں الگ سے بیان کیا کہ ابلیس نے خدا سے اپنے لیے الگ سے اولاد مانگی. ابلیس کی بیوی کا نام حیالیہ ہے، روحا کی بیٹی ہے، روحا بیٹا ہے سلاسل کا. اب ایک جن ہے، ایک لفظ جان ہے. یہ روایت آپ چاہیں تو پڑھیں کتاب مجمع البیان میں، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام پورے تذکرے بیان ہوئے کہ خدا نے بنایا ایسی آگ سے کہ جو آگ میں نہ تو حرارت تھی اور نہ ہی دھواں تھا، نہ تو گرمی تھی اور نہ دھواں تھا. اس آگ سے بنایا، نام رکھا خدا نے مارج. پھر بنائی اسی آگ سے خاتون مارجا، ان دونوں کے ملاپ سے بنا جان، اور جان سے بنا جن، اور جن سے بنا شیطان. یہ تمام باتیں ہیں. تو تاریخ میں بہت سارے مسائل ہیں کہ پھر اتنی اولادیں بڑھتی گئیں، ان کی اتنی اولادیں بڑھیں، تو کیا قوم جن میں کیا ازدواج پایا جاتا ہے؟ جواب جی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں جو حوران جنت کا مقام اتنی پاکیزہ ہیں وہ کہ انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا اور نہ کسی جن نے مس کیا. انسان سمجھ میں آ گیا؟ اگر جن میں یہ کوئی جذبہ نہ ہوتا مس کرنے والا سیکس کے عنوان میں، تو یہ جملہ استعمال کرنا یہاں پر مناسب کیسے ہوتا؟ تو جو صلاحیت انسان میں ہے وہی صلاحیت جن کے اندر بھی ہے، کہ جیسے توالد اور تناسل ہمارے یہاں ایسے ان کے یہاں بھی ہے. دوسری مثال، اور یہ مثال بہت بڑے مسئلے پر تفصیل میں جائے بغیر، جناب حضرت آدم علیہ السلام کے تین بیٹے شروع میں، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. دونوں کا آپس میں اختلاف و قربانی قبول کیے جانے پر تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، اور قابیل حابیل کے بعد اب نسل آدم نہ قابیل سے چلی اور نہ حابیل سے چلی. آپ کے تیسرے بیٹے ہیبت اللہ سے چلی، جس کا نام شیس بیان کیا اور لقب ہیبت اللہ. تو ایک سے نسل چلی. شادیاں آپس میں کیسے ہوئیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ خدا نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے مرد اور عورت کو بھائی بہن قرار دیا ہے، اور بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا. نہ ماضی میں ہو سکتا تھا، نہ اب ہو سکتا ہے. پھر کیسے ممکن ہوا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید پہلے خدا وند عالم بیچارہ مجبور تھا تو ٹھیک ہے اوکے کر دیا کہ ابھی تو مجبوری ہے، اور جب بعد میں لوگ آ گئے تو پھر حرام کر دیا کہ اب بہن الگ بھائی الگ. لا حول ولا قوت. ایسا خدا انہیں مبارک ہو. ہمارا خدا تو کل بھی بے نیاز تھا اور آج بھی بے نیاز ہے.
جو آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ آدم کی پسلی نکال کے ہوا کو نہیں بنائے گا. مٹی کم پڑ گئی؟ صلوات پڑھے محمد والے. اچھی خاصی پسلی لگی تھی آدم کے، نکال لی. اگر نکال کے بنایا ہوتا قبلہ تو کہاں جائیے گا؟ پھر تو آدم کے جز سے ہوا کا کل بنا. تو کیا انسان کا کل اپنے جز سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا انسان اپنے جز سے نکاح. تو کیا باپ اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، وہ کل ہے، یہ جز ہے. تو پھر پسلی کا جو مسئلہ ہے وہ چھوڑ دیں پسلیوں والوں کے لیے. آپ آئے اصلی والوں کے پاس، وہ بتائیں گے ہوا کیا تھا. اور اصلی وہی ہیں جو اس وقت بھی تھے جب آدم کو سجدہ کیا جا رہا تھا. جب پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ پھر نسل آگے بڑھی کیسے؟ بڑی فکر لگی ہوئی تھی ہمیں، کچھ تو بتائیے مولا، ہوا کیا تھا؟ فرمایا خداوند عالم نے قوم جن سے اور قوم ملائکہ حوران جنت سے ایک فیمیل وہاں سے اور ایک فیمیل یہاں سے، اور جناب شیس کی اولادوں میں 2 بیٹے، ایک کا نکاح اس سے کروایا، ایک کا نکاح اس سے کروایا. میرا عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان میرا ہے نہیں جو پڑھ رہا ہوں. عنوان یہ ہے کہ جن کی شادی ہو سکتی ہے تو کیا جن میں صلاحیت ہے یہ والی کہ توالد بھی ہو اور تناسل بھی ہو؟ جواب جی بالکل ہے. امام فرماتے کیونکہ قوم جن کی فیمیل میں انسان کے جیسا رحم موجود نہیں تھا، تو خدا نے پہلے اسے اس کا رحم عطا کیا کہ جس میں بچے کی ولادت کا امکان پیدا ہو جائے. ایسے ہی حوران جنت میں وہ آنے والی حور میں یہ رحم موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. خدا نے حور کو اس قابل بنایا. جو خدا پہاڑ میں اونٹنی کو ایسے رکھ سکتا ہے کہ جیسے ولادت ہو رہی ہو، وہ خدا قوم جن میں اور قوم ملائکہ میں یہ رحم رکھ سکتا ہے. مگر یہ خدا نہیں کر سکتا کہ بہن کا بھائی سے نکاح جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ. پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ بات چلی تھی ابلیس کی شادی پر. اس کی بیگم کا نام کیا ہے، سسر کا نام کیا ہے، اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو ابلیس نے خدا سے کہا تھا پروردگار یہ آدم کی تو اولاد بڑھے گی، میری اولاد بھی بڑھنی چاہیے. کہ ٹھیک اوکے. بڑا خوش ہوا شیطان خوش ہوا تو آدم رنجیدہ ہو گئے. اپنے لیے نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے لیے ہوئے. پروردگار ایسا ہوا تو یہ میرے اولاد کہاں جائے گی؟ اس کے شیطان کی اولادیں ساتھ ساتھ چلیں گی اس کے. پروردگار نے جواب دیا، اس کا انتظام کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ کہ تم عقیقہ کرو گے اپنے بچے کا، اور جب تم ہمارے نام پر قربانی پیش کرو گے تو جو چھری چلے گی حیوان کے گلے پر، اس سے وہ شیطان ذبح ہو جائے گا. کبھی یہ سوچ کر بھی کریں عقیقہ، کتنا مزہ آئے گا. بکرا کاٹنا اور ہے، شیطان کا گلا کاٹنا اور ہے. یعنی واقعاً عجیب مزہ ہے. اگر آدمی معرفت کے بغیر کرے تو خالی صدقہ سمجھ رہا تھا، تو دعا صدقے والی اور خیال معصوم کے دیے ہوئے جملات کے اعتبار سے. عقیقہ اس لیے بہت اہم ہے. اب آئیے واپس آتے ہیں اس جملے پر. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. خدا جہنم میں ڈال دے گا ہر اس جن کو کہ جو خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے نعمتیں ملنے کے بعد بھی. جیسے انسان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور دیکھیے ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
ساری مسجدیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارنا. یہ ترجمہ میں نے کیا جو آپ کے ہمارے درمیان بہت مشہور ترجمہ ہے. اب آئیے غور کرتے ہیں کہ یہاں مساجد سے مراد کیا ہے. مساجد جمع مسجد کی، اس کے 3 تفسیری اقوال ملیں گے. ایک، اس کا مطلب ہر عبادت خانہ، ہر عبادت خانہ، چاہے گرجا گھر ہو، چاہے بت خانہ ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے مسجد ہو. روئے زمین پر جتنے بھی بنائے گئے عبادت خانے، ہر عبادت خانہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی عبادت خانے میں بھی کسی غیر خدا کی عبادت کی اجازت نہیں ہے. اس طرح مسجد میں اجازت نہیں ہے تو کیا گرجے میں اجازت ہے ان خدا کو ماننے کی؟ تو کیا مندر میں ہے اجازت کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو مان لیں؟ نہیں. بات واضح ہو گئی. اب روئے زمین پر جتنے صومعہ بنے، جتنے کنائس بنے، جتنے جامعہ بنے، سب میں اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پہلا قول تفسیر میں. دوسرا قول کہ اس سے مراد روئے زمین پر مسجد نہیں ہے، اس سے مراد اعضائے سجدہ ہیں. یعنی ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو کسی غیر خدا کے سامنے انہیں استعمال نہ کیا جائے، کسی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا جائے. اور یہ معنی سمجھ میں اس وقت آئیں گے جبکہ روایت سامنے آتی ہے. روایت دربار معتصم باللہ کا ہے، اور امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اللہ اور مسئلہ پیش آیا بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن چونکہ اس میں آیت کے ذیل میں آ رہا ہے تو بیان کرنا لازم ہے. مسئلہ کیا پیش آیا؟ ایک چور کو پکڑ کے لائے. اتفاق سے سارے علماء، یعنی جتنے علماء اسلام، مسالک اربعہ کے سارے علماء سب بیٹھے ہوئے تھے عباسی خلیفہ کے دربار میں، معتصم کے دربار میں. اور اب چور کی انگلی کاٹنے پہ اختلاف ہوا. چور کے ہاتھ انگلی کہاں سے کاٹے جائے؟ پوچھا ایک مکتب فکر کے علماء سے، آپ بتائیے آپ کا خیال کیا ہے؟ وہ کھڑے ہوئے، حضور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں کلائی کے پاس سے، یہ یہاں سے کاٹ دیا جائے. معتصم وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید میں تیمم کی آیت. کہ تیمم میں خدا نے کلائی تک مس کرنے کا حکم دیا، مسح کرنے کی بات کی ہے. تو آگیا یہ تیمم کو دلیل بنا کے پیش کیا. معتصم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا، آپ بتائیے. آپ سے پوچھ لیا. ایک مکتب فکر یہ ہے مثلا اہل سنت میں بریلوی حضرات، پھر دیوبندی حضرات، ان سے پوچھ لیا آپ بتائیے. کہنے لگے ہمارے لحاظ سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں یہاں کوہنی کے پاس، یہاں سے کاٹے. دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن میں پروردگار نے وضو کی آیت میں کوہنی سے دھونے کا حکم دیا تو اسے ہاتھ کہا ہے. اصل مسئلہ ہی کہ لفظ ید قرآن میں استعمال ہوا کس معنی میں؟ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہما، اب ایدی جمع ہے ید کی، ید کا مطلب کیا ہے؟ اور جب قرآن سے ایک ہاتھ سمجھ میں نہ آیا تو خدا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا.
دونوں فرقے اپنے مقام پر کہتے تھے جناب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب کلائی سے ہے، قرآن کہتا ہے ہاتھ کا مطلب کونی سے ہے۔ اب بادشاہ کی مرضی ہے، معتصم کی جو سا چاہے قبول کر لے، اس کو پتہ نہیں کیا سوجی دماغ میں، پلٹ کے دیکھا فرزند رسول کو، کہتا آپ بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے پوچھ تو لیا ہے علماء سے، بس کافی ہے، مجھے اس بات سے معذور رکھا جائے، کیا نہیں آپ بتائیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یاد رکھو نہ یہ کلائی کے پاس سے کٹیں گے ہاتھ اور نہ کونی کے پاس سے کٹیں گے، یہ 4 انگلیاں جڑ کے پاس سے کٹیں گی ایسے کہ ہتھیلی محفوظ رہے۔ 4 انگلیاں کٹیں گی کہاں سے؟ جڑ کے پاس سے، ایسے کہ اس کی ہتھیلی محفوظ رہے۔ کیا کمال ہے قسم بخدا، اگر ان کو مان لیتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے، ان کو مانتے تو یہاں سے ہاتھ گئے تھے۔ جب مشکل میں سب جگہ مشکل ہو تو مشکل کشائی کرتا ہے علی کا بیٹا۔ یا علی، امام تقی جواد فرما رہے ہیں نا۔ اچھا جب آپ کو معلوم ہے کہ 2 سے پوچھا ہے دلیل کیا ہے، تو امام سے بھی پوچھا دلیل کیا ہے، اور امام نے اس آیت کو کوٹ کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قسم بخدا اگر یہ آیت اس زمانے کے سنی علماء کے نزدیک غلط مفہوم امام پیش کر رہے ہوتے تو دربار کے علماء کھڑے ہو جاتے، یہ تو آیت اس معنی میں ہے ہی نہیں، مگر سارے علماء اہل سنت کا اس بات کو قبول کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ تفسیر امکان رکھتی تھی تو قبول کیا گیا، ورنہ یہ کوئی دربار شیعہ دربار نہیں تھا۔ اس نے پوچھا دلیل کا آیت کیا مطلب کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، صحیح مسلم میں جا کے دیکھیے تب بھی 7 ہیں، صحیح بخاری کی بات نہیں کرتا، صحیح ترمذی کی بات کرتا ہوں، جا کے دیکھیں اس میں بھی 7 ہیں۔ اب 7 ہڈیاں، 7 اطراف، 7 ارعاب، لفظ کا استعمال ہوا الگ الگ، مگر سجدہ 7 پر ہی ہے، سجدہ 7 پر ہے۔ اب گرچہ اب تمام فقہ کے بیان کرنے والوں نے اپنا اپنا راستہ بدلا ہوا اور ہے، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 7 کون سے؟ روایت میں 8 بیان کیے گئے، مگر 8واں سنت ہے۔ سجدہ 8 ہڈیوں پر ہے، ہڈیوں پر۔ پیشانی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ یہ کیا ہے؟ ہڈی۔ انگوٹھے کیا ہیں؟ 7 ہڈیوں پر، 1 2 3 4 5 6 7، 8ویں ہڈی ناک ہے، یہ سنت ہے۔ تو فقہ اہل بیت میں رسول خدا کی بات کو ایسے ہی ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ آج بھی سجدہ 7 پر ہی ہوتا ہے، کوئی اور قبول کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ، خالی پیشانی سمجھے کافی اس کا مسئلہ، لیکن رسول خدا کی روایت بھی یہی ہے، اور علماء اہل سنت کے کتابوں کے اعتبار سے یہ حدیث وہاں بھی پائی جاتی 7۔ اب 7 ہڈیاں، 7 کنارے یا 7 مقامات، الفاظ کا انتخاب الگ الگ۔ سجدہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ساری مساجد اللہ کے لیے ہیں، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے۔ بڑا اچھا جملہ استعمال کیا مولانا، فرماتے ہیں چور کے اگر تم کلائی کاٹ دو گے
یا کونی کاٹ دو گے تو بیچارہ پھر نماز دوبارہ زندگی میں کیسے پڑھے گا؟ کبھی تو چور بھی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ نماز میں چوری کریں وہ اور چوری ہے، اور کبھی چور بھی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر توبہ کر لے تو چور رہتا نہیں ہے پھر۔ اب اگر یہ کٹ گیا ہوتا، کیا کمال ہے، انگوٹھا بھی چھوڑ دیا ووٹ کے لیے، ہاں سوائے پاکستان سے بات پڑھے محمد و آل محمد اللہ پاکستان، تو یہ انگلیاں کاٹ دی گئیں چور کی۔ اب میں آگے اس بحث کو نہیں لے جاتا نا، پھر اب اگر دوبارہ چوری کر لے تو کیا کاٹیں گے؟ پھر پاؤں کا مسئلہ آئے گا، وہ الگ موضوع ہے، اور پاؤں میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا، پاؤں کہاں سے کاٹے جائیں، کہ پاؤں میں بھی انگوٹھا والا جو ہے شامل ہے اعضائے سجدہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک عمارتیں، ایک اعضائے سجدہ، تیسرا خود مقام سجدہ۔ روئے زمین ساری خدا نے بنائی سجدے کے لیے، اب خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کہاں لے گئے کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، توسل کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا کہ نہ شفاعت کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی توسل وسیلہ بن سکتا ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آیت تو پڑھیے، آیت کہہ رہی ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن خدا کی طرف سے اگر کوئی وسیلہ ہو اسے پکارنا منع کب ہے؟ اگر خدا نے کسی کو شفاعت کی اجازت دی ہو، اس کی شفاعت کو قبول کرنا غلط کب ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ